تو انفاق کے فوائد، اللہ کے راہ میں جو بندہ خرچ کرتے اس کا کچھ فوائد ہیں۔ ایک تو انفاق یہ صفت من صفات المؤمنین، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے، مالداروں کی صفات میں سے نہیں۔ نمبر 2، انفاق اور خرچ کرنا کب واجب ہے اور کب مستحب ہے؟ تقریباً 6 جگہوں میں بلکہ 7 جگہوں میں انفاق فی سبیل اللہ واجب ہے، فرض ہے۔ نمبر 1، جو زکوٰۃ ہے آپ کی ذمہ پر یہ دینا، یہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ پر فرض ہے۔ جو 40 روپے میں سے 1 روپے دینا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے دینا ہے۔ نمبر 2، عشر، جو زمینوں میں سے جو آمدنی آ جاتے ہیں، یہ 5 وسق کے علاوہ، یعنی اس کا مقدار جو احادیثوں میں بیان کیا گیا کہ کم سے کم یہ 8 بوری تک، جب 8 بوری تک ہو جائے تو اس کے آگے پھر آپ پر عشر واجب ہے۔ جس طرح دینار اور درہم میں 7 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے، اس میں جب اس مقدار تک پہنچ جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو انسان کی ذمہ پر اس پر خرچ کرنا فرض ہے، النفقۃ علی الاہل، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ آپ کی بیوی ہے تو اس پر خرچ کرنا، اس کو کھانا، رہائش، کپڑے اور جو ضروریاتی زندگی ہے یہ آپ پر لازم ہے۔ اگر یہ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر طلاق دے کے کہیں پہ اور جگہ میں وہ شادی کریں، یعنی شوہر کی ذمہ پر خرچ کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح جو نابالغ اولاد ہے اس کی خرچہ بھی باپ کی ذمہ پر فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کفیٰ بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، اور بعض احادیث من یعول، کہ انسان کی گناہ کے لیے بات کافی ہے، اس کی گناہ کے لیے یہ کافی ہے جو اپنے اہل و عیال کی خرچہ یہ وہ ضائع کر لیتے ہیں، یعنی اس کے پاس وسائل ہونے کے باوجود بھی نہ اس کو کپڑے دے دیتے ہیں نہ اور سہولیات دے دیتے ہیں، تو یہ بندہ گناہگار ہے عند اللہ، یہ بندہ مجرم ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہے، اس کے باوجود اس کو آپ کچھ نہیں کھلاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو سختی کر لیتے ہیں بے جا، تو یہ اسی بندہ کے گناہ کے لیے کافی ہے۔ اتنا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بندہ اتنے کنجوس بن جائے کہ وہ بچوں کے حوالے سے، اس کے کھانے کے حوالے سے وہ ہر درجے کے کنجوس بن جائے کہ ناپ کر وہ دینا۔ اس لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ گنوا کر کے اولاد کو نہ دیں، اسے ناپ کر کو نہ دیں، ورنہ رب العالمین آپ کو گنوا کر کے دیں گے، ناپ کر کے آپ کو بھی دیں گے۔ تو یہ تیسرا خرچہ اپنے اہل و عیال پر یہ فرض ہے۔ اور چوتھا، اطعام الضیف الی 3 ایام، آپ کے مہمان ہیں تو 3 دن تک آپ کو مہمان نوازی دیں،
اگر آپ نے اس کو کھلایا تو آپ اس پر پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے حق آتے ہیں، شریعت نے آپ کی ذمہ پر لازم کیا ہے۔ پہلے دن میں اچھا خاصا اس کے ساتھ پرتکلف کھانا دینا ہے، اور دوسرا اور تیسری دن میں جو آپ کے روزمرہ ہے وہ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا ضیافت ختم ہے۔ اور نمبر 5، جو آپ کے پڑوسی ہے اور وہ مفلس ہے، غریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بالمؤمن من یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوک سے وہ تڑپتے ہیں، تو لہٰذا یہ مومن نہیں ہے۔ بھلے آپ تہجد بھی پڑھے، بھلے آپ حج اور عمرہ بھی کرے، لیکن آپ کے پڑوس میں ایک بندہ اس کے نہ دیڑھی لگتے ہیں یا معذور ہے یا اور بیمار ہے، لہٰذا وہ یا کمانے والا اس کا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے خرچہ آپ پر فرض ہے کہ اس کو دے۔ نمبر 6، اعطاء السائل، جو سوالگر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کے نام پہ آپ سے مانگتے ہیں، تو وہ بھی ہر وقت یہ معاف کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ نہ بھی دینا تو الٹی سیدھی باتیں نہ کر، بس یہ اللہ کے طرف سے اس پر ابتلا ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دے۔ اور نمبر 7، جو آفت مسلمانوں پر آتے ہیں سیلاب کے شکل میں، یا کوئی مسلمان قیدی ہے کافروں کے پاس، تو اس کے خرچہ بھی آپ پر فرض ہے، بھلے آپ کے پاس نقدی زکوٰۃ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا چھڑانا آپ پر فرض ہے۔ یہ اخراجات یہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ دے دیں۔ اس لیے قرآن کریم کی چھٹا حصہ انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے۔ قرآن کریم کا چھٹا حصہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی دل اس کے ذریعے سے کھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین ایسے بندوں کو نیک عمل کے توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ انسان کے دل بھی سے وہ کھل جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی رب العالمین ایسے لوگوں کو عبادت کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند جگہوں میں یہ انفاق یہ واجب تھے۔ اس کے علاوہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ یہ اپنے تنشیط القلب کے لیے اور اسی طرح اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے انفاق کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق کس کے معنی میں ہے؟ کیونکہ رزق کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی رزق مرزوق کے معنی میں ہے، یعنی جو بندہ جو چیز کھاتے ہیں اسی کو جو آپ کھاتے ہیں وہ کھانے والا چیز کو بھی رزق کہا جاتا ہے، جو آپ نے کھایا ہوا ہے اسی کو بھی رزق کہا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یا وہ رزق بمعنی مرزوق کے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں بھی ہے، اور رزق بمعنی حصہ بھی آ جاتے ہیں، جس طرح سورہ واقعہ آیات نمبر 82 میں وہاں پر رزق مرزوق کے معنی میں ہے، یعنی حصے کے معنی میں ہے۔ جیسے
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، یہ تمہارے حصے میں یہ قرآن کریم یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کو جھٹلاتے ہیں، بس یہ بھی آپ کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے۔ تو یہاں رزق حصے کے معنی میں ہے، اور رزق بمعنی بارش کی بھی آ جاتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورہ ذاریات آیات نمبر 22 میں۔ تو وہاں پر رزق بارش کے معنی میں ہے، یہاں پر رزق اعطاء کے معنی میں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اے وَمِمَّا أَعْطَيْنَا مِنَ الْمَالِ، جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو رزق کے کئی معنی ہے، یہاں پر رزق اعطاء کے معنی میں ہے، اسی طرح یہاں پر رزق قوت کے معنی میں بھی ہے، علم کے معنی میں بھی ہے، لہٰذا یہ سارے معنی یہاں پر رزق کے صحیح ہے۔ تو اللہ